آج سے صرف 150-200 سال پہلے انگلینڈ کی رانی نے بھی پھر اس بارے میں ریسرچ کروائی ہے۔ اس نے پوچھا اپنے بڑے بڑے اسکالرز کو کہ یہ مسلمانوں کو جو پوری دنیا میں مسلمان دین پر چلتے ہیں ان کا مرکز کیا ہے، پاور کہاں سے آتی ہے، چلتا کیسے ہے اسلام۔ تو انہوں نے بڑی ریسرچ کی۔ کسی نے کہا کہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں، مسجدوں کی وجہ سے ان میں پاور ہے۔ کسی نے کہا قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی وجہ سے ان میں بڑی طاقت اللہ نے عطا کی ہے۔ کسی نے کہا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہر بندے نے اپنے اپنے لحاظ سے، لیکن جب فائنل رپورٹ تیار ہوئی تو حیرت انگیز بات نکل کے یہ سامنے آئی۔ آج سے صرف 150-200 سال پہلے انگلینڈ کی رانی نے بھی پھر اس بارے میں ریسرچ کروائی ہے۔ اس نے پوچھا اپنے بڑے بڑے اسکالرز کو کہ یہ مسلمانوں کو جو پوری دنیا میں مسلمان دین پر چلتے ہیں ان کا مرکز کیا ہے، پاور کہاں سے آتی ہے، چلتا کیسے ہے اسلام۔ تو انہوں نے بڑی ریسرچ کی۔ کسی نے کہا کہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں، مسجدوں کی وجہ سے ان میں پاور ہے۔ کسی نے کہا قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی وجہ سے ان میں بڑی طاقت اللہ نے عطا کی ہے۔ کسی نے کہا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہر بندے نے اپنے اپنے لحاظ سے، لیکن جب فائنل رپورٹ تیار ہوئی تو حیرت انگیز بات نکل کے یہ سامنے آئی کہ مسلمانوں کی پاور سٹیشن مسجدیں نہیں ہیں۔ قرآن پاک کی صرف تعلیم کے ساتھ مسلمان جو ہے اسلام پر قائم نہیں، صرف بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کی وجہ سے مسلمان اسلام پر قائم نہیں۔ یہ ساری جزوی چیزیں ہیں، اصل پاور مسلمانوں کے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے۔ کہا نا کسی نے نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان نہیں ہو سکتا۔ پتہ لگا کہ مسلمانوں کی تو رسول اللہ نے خود کہہ دیا تھا نا۔ صحابہ سے پوچھا کہ افضل مسلمان کون سے ہوں گے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ انبیاء۔ فرمایا وہ تو اللہ کے رسول بن کے آئے۔ پھر فرمایا ہم صحابہ۔ فرمایا تم تو میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو۔ پھر فرمایا کہ کون سے لوگ افضل ہوں گے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ فرمایا میرے صحابہ وہ لوگ جو ہمارے بعد، پھر ان کے بعد، پھر ان کے بعد دنیا میں آیا کریں گے۔ حدیث کا مفہوم بتاتا ہوں کہ جنہوں نے ابو بکر کو نہیں دیکھا ہوگا، عمر، عثمان اور علی مرتضیٰ کو نہیں دیکھا ہوگا، جنہوں نے خالد بن ولید کی شجاعت نہیں دیکھی ہوگی، ابو عبیدہ بن جراح کو نہیں دیکھا ہوگا، اور جنہوں نے خود محمد الرسول اللہ کو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ان کو رسول اللہ سے اتنا پیار ہوگا کہ رسول اللہ کی شان و عظمت کے لیے اپنی قربانی دے دیا کریں گے وہ لوگ۔ اب جب انگریزوں کو پتہ لگا کہ اچھا مسلمانوں کی پاور سٹیشن تو محمد الرسول اللہ ہے، تو دشمن کیونکہ ہٹتا نہیں ہے کبھی، تو اس نے پھر اور طریقہ نکالا۔ اس نے کہا کچھ ایسے بے ایمان لوگوں کو اکٹھا کرو جو نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کی جگہ نبوت کا اعلان کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بات کہا نا کہ اور بھی تو نبی آئے دنیا میں، کسی کی نبوت کے متعلق بعد میں کسی نے کوئی اعلان نہیں کیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف ہی سازش کیوں ہے؟ مرزا غلام قادیانی جیسے مرتد پیدا ہوئے، انگریز کے پٹھو جنہوں نے اس ملک کے ساتھ غداری کی اور انگریز کی وفاداری کا دم بھرا۔ مقصد کیا تھا؟
مقصد یہ تھا کہ مسلمان نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دیں. اس بات کو بالکل ذہن نشین کر لیں. اگر دنیا میں کہیں گستاخی ہوتی ہے کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے, ہر ایک بات پر ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. مسلمان اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو بہو اتباع کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری رگوں میں جو خون چل رہا ہے اس خون کے اندر محمد رسول اللہ کی محبت زندہ ہے. ہم اس وقت تک مسلمان ہیں جب تک ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ, بھائی بہنوں سے زیادہ, اپنی مال سے, اپنی اولاد سے زیادہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں کرتے, اس وقت تک ہم مسلمان نہیں ہوں گے. اگر مسلمان ہیں تو اس کا مطلب ماں باپ سے بڑھ کر رسول اللہ سے پیار ہے, ماں باپ سے بڑھ کر رسول اللہ سے عشق ہے, اولاد سے بڑھ کر رسول اللہ سے عشق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق کیا جاتا ہے نا اس کی دلائل نہیں ہوا کرتی, باقی چیزوں کی دلیلیں ہوتی ہیں. عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیلیں نہیں طے کی جاتی. یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا کائنات میں. دونوں وجوہات ایسی ہیں. رسول اللہ کے خلاف بولا بھی اس لیے جاتا ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ذات ہے جو پوری کائنات کے لوگوں کو برابری کا درجہ عطا فرماتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف بھی سازش اس لیے کی جاتی ہے کہ پورے اسلام میں صرف محمد الرسول اللہ ہی ہیں جو دیوبندیوں کے بھی, بریلویوں کے بھی, شیعوں کے بھی, سنیوں کے بھی, انصاریوں کے بھی, پٹھانوں کے بھی, جتنے مرضی تم اسلام کے ٹکڑے کرنے کی بات کر لو, لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا یہ 200 کروڑ مسلمانوں کے دل ایک ساتھ دھڑکیں گے. ان کی دھڑکن کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے, جتنے مرضی مسلک بنا لو. آپ سے نویدن ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو وہ خبریں پہنچتی رہیں جن کو گودی میڈیا نہیں دکھاتا ہے, وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی, ہمیں دیجیے اجازت, آگے پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی ایسی خبر کے ساتھ. تب تک کے لیے جے ہند, دھنیہ واد.